66 سے 69 تک یہ 4 آیات ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ اس کے بعد شاید بھائی تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں، 10-15 منٹ تک وہ کہہ رہے تھے پہنچ جائیں گے، تو وہ پھر پیچھے سے تفسیر اس کی مکمل کر دیں گے انشاءاللہ 69 تک۔ 66 کی جو آیت ہے یہ تسلسل ہے، جیسے پہلے 65 میں بات ہوئی ہے اور اس سے پہلے 65 سے یہاں بات ہوئی تھی۔ 65 میں کل ہم نے پڑھا تھا، میں اس کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں۔ اے اہل کتاب، کیوں تم جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر اس کے بعد، یعنی تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد میں اتاری گئی، تو تم لوگ کیوں جھگڑا کرتے ہو کہ ابراہیم یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ کیا بس تم عقل نہیں رکھتے؟ تو یہ آیت تھی 65۔ آگے جو ہم پڑھیں گے 66 7 8 9 یہ اسی کا تسلسل ہوگا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کلام کیسے آگے مزید اس کی نا تفصیل جاری رہتی ہے۔ تو آج میں 66 سے شروع کرتے ہیں۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم، تو اس میں پہلے الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہا انتم ہؤلاء، یہ جیسے کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے کہ یہی ہو تم لوگ، یہی ہو تم لوگ، جیسے ہا انتم، انتم ہم پڑھ چکے ہیں کہ انتم جمع ہوتی ہے جو لوگ سامنے ہوتے ہیں، تم سب لوگ جو نا، انتم تم لوگ، ہا انتم یہی ہو تم لوگ، ہا اولائی یعنی یہ جو لوگ ہیں، ہا اولائی، اور ایک ہم لفظ پڑھتے ہیں قرآن میں پہلے پڑھا تھا اولائی کا، تو اس میں فرق جیسے یہ ہوتا ہے اولائی کا وہ لوگ، جیسے کسی دور کی طرف اشارہ کیا تو رہا اولائی یعنی قریب یہ لوگ، تو ہا انتم ہا اولائی یہی تم ہی وہ لوگ ہو۔ اب یہ اس کا ایک خاص طریقہ خطاب ہے، آپ آگے اس کو دیکھیں گے تو سمجھ آتی ہے ہمیں۔ حاجج تم، حاجج یہ لفظ ہے وہی جو ہم بات کرتے ہیں آرگو کرنا، جھگڑا کرنا آپس میں، تم لوگ، تو حاجج تم، پچھلی آیت میں ہم نے اس کو پڑھا تھا، اس میں آیا تھا تحاجون، یعنی تم سب جھگڑا کرتے ہو۔ اس سے پہلے بھی 2-3 آیت پہلے یہ لفظ آیا ہے، تو ان 10 آیت میں یہ لفظ بہت دفعہ ریپیٹ ہوا، اس کی مختلف اشکال جو ہیں وہ اس میں ریپیٹ ہوئی ہیں۔ تو حاجج تم جھگڑا کر چکے ہو، ماضی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، تم جھگڑا کر چکے ہو، فیما جس میں لکم بھی علم، لکم تمہارے لیے بھی اس کو علم، تو اس اگلے حصے کا بھی ترجمہ کرتے ہیں، پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ اس میں بات کیا ہو رہی ہے۔ تو لفظی ترجمے میں ابھی چلتے ہیں۔ فیما جس میں لکم تمہارے لیے بھی اس کو علم ہے، تو پیچھے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہی تم لوگ ہو جو پہلے جھگڑا کر چکے ہو اس بات میں کہ جس کا تمہیں علم تھا یا جس کا تمہیں علم ہے۔ فلیما، فا لیتا ہوگا تو لیما، فا یعنی تو، بس لیما کیوں، کوشچن ہے، لیما کیوں، تو حاجونا تم، پہلے حاجج تم تھا تو ماضی تھا کہ تم پہلے جھگڑا کر چکے ہو، کرتے رہے ہو، اب یہاں پہ تو حاجونا ہے، یہ حال اور مستقبل والا اکٹھا ہوتا ہے، جو اس کی حالت ہے ورب کی، تو تحاجونا تم سب جھگڑا کرتے ہو، فیما جس میں لیسا، اب یہاں پہ لیسا کا لفظ ہے جو پہلے حصے میں نہیں تھا، لیسا کہ نہ ہو، نہیں ہے، لکم تمہارے لیے بھی علم، اس میں علم، تو بات یہ ہو رہی ہے کہ تم ہی وہ لوگ ہو جو پہلے جھگڑا کرتے تھے اس بات میں کہ جس میں تمہیں علم ہے یا تھا، فلیما تو کیوں تم اس میں جھگڑا کرتے ہو جس میں تمہیں علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ اور اللہ یعلم وہ جانتا ہے، وانتم اور تم سب، اس کا ترجمہ تم بھی ہوگا لیکن بالکل لفظی ہم دیکھتے ہیں تو انتم تم سب، لا تعلمون لا نہیں، تعلمون تم سب تم جانتے ہو، تم یعنی لا تعلمون تم سب نہیں جانتے ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتا ہے لیکن
سوری، اور اللہ جانتا ہے اور تم سب نہیں جانتے ہو. اچھا، اس میں ایک چیز بڑی خوبصورت ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ چلو جو تم لوگ جھگڑا کرتے تھے جس چیز میں تمہیں علم تھا، لیکن تم لوگ اس چیز میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس میں تمہیں علم نہیں ہے. آگے 67 آیا دیکھتے ہیں. ماں کان ابراہیم، ماں نہیں، کانا تھے، ابراہیم یہودی، ولا اور نہ، نصرانین عیسائی، ولیکن اور لیکن، کانا تھے، حنیفن مسلمن. حنیفن اس کا ترجمہ ہے کہ سیدھا رستے پہ جو بندہ ہوتا ہے سیدھے رستے پہ، مسلمان خالص مسلمان. تو ماں کانا ابراہیم، نہیں تھے ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی عیسائی، اور لیکن وہ تھے حنیفن حنفی مسلمان، سیدھے رستے پر چلنے والے مسلمان. وما کان من المشرکین، وما اور اور نہ، کانا ہے، من المشرکین سے، المشرکین مشرکوں میں سے، اور نہیں ہے وہ مشرکوں میں سے، یا نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے. آیت 68 کی طرف چلتے ہیں. ان بے شک، اولا الناس، اولا آپ نے پڑھے بھی ہوں گے لفظ سنے اردو میں بھی، ولی یا وہ، اولا الناس یعنی قریب ترین جو لوگ ہوتے ہیں، اولا الناس قریب ترین لوگ، بھی ابراہیم کے للذین اتبعوا. اچھا یہاں پہ دیکھیں للذین آ رہا ہے، ہم نے کئی جگہ پر لفظ پڑھا ہے للذین. للذین کا مطلب ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے. یہاں پہ آ رہا ہے للذین، لام زبر جو ہے وہ تاکید میں آ رہی ہے، یقیناً وہ لوگ ہیں. اتبعوہ، نتبعو، یہ نون تا میں مل رہا ہے تو نتبعوہ، پیروی کرتے ہیں وہ سب ابراہیم کی. وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا. تو اس کو اگر ہم دیکھیں، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، بے شک لوگوں میں سے ابراہیم کے قریب وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے رہے. وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے. اچھا اس پہ ان لوگوں سے بتا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے قریب کہتے تھے، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک ابراہیم کے قریب وہ لوگ تھے جو ان کی پیروی کرتے تھے، اور یہ نبی ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ لوگ ہیں ابراہیم کے قریب ترین لوگوں میں سے. واللہ، اور اللہ، ولی المؤمنین، ولی دوست ہے، المؤمنین سب مومنوں کا، سب مومنوں کو. آیت 69 دیکھتے ہیں. ودت طائفتم، ودت طائفتم، ودت چاہنا، کہ اس کی خواہش ہونا، کسی کی خواہش ہونا، کسی کا چاہنا. طائفتن بولتے ہیں جماعت کو. یہ واحد کا جملہ ہے، کیونکہ طائفتن جیسے ہم نے اکثر جو الفاظ پڑھے ہیں کہ وہ ان سے مخاطب تو اکثریت ہوتی ہے، لیکن لفظ خود سے جو ہے وہ واحد ہوتا ہے، جمع نہیں ہوتا. تو طائفتن واحد کا جملہ ہوگا، لیکن اس کا مراد ایک جماعت. من اہل الکتاب، من سے اہل الکتاب، اہل کتاب. لو یدلونکم، لو کاش کے، کاش، یدلونکم وہ گمراہ کر سکیں تم سب کو. یہ ود طائفتن ایک جماعت چاہتی تھی، یا ایک جماعت کی خواہش ہے اہل کتاب میں سے کہ کاش وہ تم لوگوں کو گمراہ کر سکیں.
یہ یدلون کو جو ورڈ ہے یہ دیکھیں جیسے ہم سورہ فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں غیر المغضوب وللضالین وللضالین والا جو لوگ گمراہ ہوئے، تو یہ آپ کو یہ تم لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. وما یدلون اور ما نہیں یدلون وہ گمراہ کر سکیں مگر انفسہم انفس نفس کی جمع انفسہم ان اپنے نفسوں کو وہ اپنے ہی نفس کو وما یضلون الا انفسہم اور نہیں گمراہ کر رہے وہ لیکن اپنے ہی نفوس کو اپنے نفوس کو وما اور نہ یشعرون وہ سب شعور رکھتے ہیں اور نہ وہ لوگ شعور رکھتے ہیں، یعنی وہ ایسا نہیں کہ کسی کو گمراہ کر رہے ہیں لیکن خود کو کر رہے ہیں، خود کو اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور ان کو اس بات کا کوئی شعور نہیں ہے. شاہد بھائی ابھی شاہد بھائی نہیں ہے تو میں اس میں احمد فرامد میں اگر آپ اجازت ہو تو میں تھوڑا سا اور ٹائم لے لیتا ہوں، تو ٹرانسلیشن تو ہماری ہو گئی تو میں ضرور شاہد بھائی، ضرور زاہد بھائی آپ ٹائم لیجیے اور بتائیے ہمیں پلیز. جی اس میں دیکھیں بات چیت تو یہودی پچھلے 5-6 آیتوں سے جو بات ہو رہی ہے وہ اہل کتاب سے مخاطب ہے کہ یہودی اور نصرانی ایسے کہتے ہیں اور اس طرح وہ ان کے کنسرنز ہوتے ہیں. تو میں آیت بائی آیت دیکھ لیتا ہوں. تو 66 میں ہم نے پڑھا کہ وہ لوگ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم به علم. ہاں جی میں اس آیت میں یہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ حالانکہ اس میں یہودی اور عیسائیوں سے مخاطب ہے کہ ٹھیک ہے تم لوگ ان چیزوں میں بحث کرتے تھے جن کا تمہیں علم تھا، لیکن تم لوگ ان چیزوں میں کیوں بحث کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، ان میں کیوں جھگڑا کرتے ہو. تو میں صرف وقت تو چونکہ میرے پاس اویلیبل ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہے ذکر ان لوگوں کا، لیکن قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو بھی اس سے جو ہے وارن کرتے ہیں کہ ہم ان کے حالات ان کی کہانیوں کو سنیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیا گزری ہے، تو ہم لوگ بھی اس طرح کے معاملات میں نہ پڑیں کہ ہم بھی ایسی چیزوں میں نہ بحث کریں، نہ اس میں جھگڑے کریں جن کا ہمیں علم نہیں. ٹھیک. اور اس کے بعد جو اگلی آیت 67 میں مجھے بات کرنی تھی، سوری 69 جس جو ہم نے آخری آیت پڑھی ہے کہ یہاں پہ بات ہوئی کہ وہ گمراہ کرنے والے ہیں. تو 2 قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے، ایک وہ جن کے اوپر غضب ہوا اللہ تعالیٰ کا، اور ایک لوگ ہوئے جن کے اوپر ذکر ہوا کہ وہ گمراہ ہوتے ہیں. تو ان دونوں میں فرق میری ایک ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ان دونوں میں کیا فرق کیا ہوتا ہے، کیونکہ ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ جو مغضوبین ہیں ان کو ہم یہودیوں کے بارے میں ولدوالین ہیں وہ جو لوگ عیسائی ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں. لیکن ایک مین فرق اس میں یہ دیکھنے میں آیا دونوں الفاظ میں کہ مغضوبین وہ لوگ ہیں جن کو سچائی کا پتہ تھا، اس کے باوجود انہوں نے سچائی والا راستہ نہیں اختیار کیا بلکہ دوسرا راستہ اختیار کیا، تو وہ مغضوبین میں آئے. اور ولدوالین جو گمراہ یعنی کہ وہ بھٹک گئے. ایک بندہ ہے نا وہ اس کو یا تو کوئی چیز ملی نہیں یا اس کو راستہ بتایا گیا لیکن وہ گمراہی کے راستے میں رہا، وہ اپنی انٹینشنز اس کی جو تھی نا وہ اس طرح کی تھیں کہ وہ یہی سمجھتا رہا کہ وہ جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے، وہ سمجھتا رہا حالانکہ وہ صحیح نہیں سمجھ رہا تھا، اس کو نہیں پتا تھا، اس کو شعور نہیں تھا. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں مسلمانوں کو بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ایسی چیزوں سے بھی بچیں جن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سچ ہے تو اس کے بعد ہم اس کا اختیار نہ کریں، اور ایسی چیزوں سے بھی کوشش کریں کیونکہ ہمارے پاس تو الحمدللہ ہدایت آ چکی ہے، تو ہم کوشش کریں کہ ہم
ایسے لوگوں میں سے نہ ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یشعرون، کہ وہ شعور نہیں رکھتے۔ جی سر احمد، بس اتنی بات میں